السلام علیکم. ہم آج سورہ مسد شروع کر رہے ہیں. سورہ مسد تبت یدا ابی لہب وتب. اسے سورہ لہب بھی کہتے ہیں, سورہ مسد بھی کہتے ہیں. تو یہ ابو لہب کے بارے میں, ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, اس کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی تھی, اس کے اور اس کی بیوی کے بارے میں. تو اس کی پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب. یہاں پہ ایک ورب ہے تب, بے, اور یہ بے کے اوپر تشدید ہے. تو خیر وہ تشدید پہ بعد میں بات کریں گے. تب یہ عربی کا لفظ ہے. یہ ایک ہم عربی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تائب, توبہ تائب ہو گیا. تو یہ توبہ تائب کیا ہوتا ہے کہ توبہ کی اور پلٹ آیا. تو یہ تب جو ہے اس کے کثیر معنی ہیں. ایک تو اس کا معنی پلٹنا بھی ہے کہ کوئی چیز, جیسے کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے وہ پلٹ گیا. ایک بندہ کسی چیز پہ قائم ہے, چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ پلٹ گیا یعنی تب ہو گیا. تو خیر وہ تب کا مطلب پلٹنا بھی ہے, تب کا مطلب ختم ہونا بھی ہے. اور یہاں جو آیا ہے اس کا مطلب ہے, انگلش کا لفظ ہے پیرش ہونا, PERISH. پیرش کا مطلب ہے سوکھ کر جھڑ جانا, سوکھ کر ختم ہو جانا, سوکھ کر ختم ہو جانا. گل سڑ جانا, گل سڑ جانا, سوکھ کر ختم ہو جانا. کیڑے پڑ جانا, ختم ہو جانا کے معنوں میں یہ آتا ہے. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تب سے پہلے, تبت سے پہلے یدا. یہ یدن جو ہے, یہ دال, یہ یدن جو ہے ہاتھ کو کہتے ہیں. یہ کلائی سے لے کر یہ باقی ہاتھ, جس کو ہینڈ کہتے ہیں انگلش میں. بازو نہیں, کلائی سے اوپر. تو یہ یدا یہ دو کے لیے, دونوں ہاتھ. اس پہ بھی ہم غور کریں گے انشاءاللہ. یہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ کیوں اللہ تعالی نے فرمایا. یہ ابی لہب, یہ جیسے ہم ابو بکر کہتے ہیں عربی میں, اردو میں کہتے ہیں, عربی میں ابی بکر کہتے ہیں. تو ابو لہب کی جگہ ابی لہب, تو یہ ابو لہب. وتب, یہ وا جو ہے اور پھر وہی تب آ گیا. اب یہ جو ہے, یہ جو ہاتھ ہے عربی میں یہ مؤنث ہے. تو مؤنث اگر ورب میں ہو تو یہ آپ یاد کر لیں, یہ ورب ہے. ٹوٹنا, پلٹنا, جھڑنا, سوکھ جانا, ختم ہو جانا. ورب کے اینڈ میں اگر تے آ گیا تو وہ مؤنث ہوگا, تو ہوگا. خیر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. تو یہ مؤنث کے لیے آ رہا ہے. جیسے دخلہ ہم کہیں گے, وہ داخل ہوا. دخلت
وہ داخل ہوئی. یہ آپ لکھ لیں، ایک ٹپ ہے. تو اسی طرح تبت، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. اب ہاتھ کیونکہ مؤنث ہے عربی میں، تو اسی لیے تبا نہیں آیا، تبت آیا. یہ عربی میں ورب جو ہے مؤنث مذکر ہو جاتا ہے. ٹوٹ گئے، جھڑ گئے، بیکار ہو گئے. ناکارہ ہو گئے. ٹوٹ گئے. تباہ ہو گئے. یہ سب تب کے معنی ہیں. دونوں ہاتھ ابو لہب کے. وتب اور وتب، اس میں بھی تشدید ہے. اور وہ خود بھی بیکار ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا. تباہ ہو گیا. جیسے آپ کو بتایا تھا دخلہ، دخلت، تو دخلہ جو ہے وہ اسی کے وزن پہ تبا. تباہ ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اچھا، اب ہم اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں. غور اس میں یہ ہے، غور والی بات، ہاتھ جو ہے، ہاتھ، یہ ہاتھ قرآن میں ایک لفظ آیا ید اللہ. اب ید اللہ جو ہے اللہ کا ہاتھ. تو ہم آپ اپنی اردو میں بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے ہاتھ میں ہے. تو ہاتھ جو ہے وہ اختیار ہے. تو ید اللہ، اللہ کا ایسا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے. کیونکہ اللہ ڈائمینشنز میں نہیں ہے، یعنی اللہ کو آپ ایسے ٹچ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ان چیزوں سے، یہ لمبائی، چوڑائی، موٹائی سے اللہ تعالیٰ بالاتر ہے. ڈائمینشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. تو ید اللہ پھر کیا ہے؟ ید اللہ ہے اللہ کا اختیار، طاقت. تو اسی طرح جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا کہ ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے اس کے ہاتھ، تو ہم تاریخ اگر پڑھیں تو اس کے ہاتھ ٹوٹ کے گر نہیں گئے، اس کی پاور ختم ہو گئی. لوگوں نے، وہ بیمار ہوا، اس کی اپنی بیوی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. دوستوں نے تو چھوڑا ہی ہوگا، ظاہری بات ہے. تو یہ وہ جنگ میں نہیں مارا گیا ابو لہب، وہ تنہائی کی موت مرا. تو تنہائی کی موت مرا، یعنی کہ اس کے جتنے بھی اختیارات تھے، جو بھی اس کے دونوں طرف ہاتھ پھیلے ہوئے تھے. اب یہ دیکھیں، یہ دونوں ہاتھ، یہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ جب ہم غور کریں گے تو یہ دونوں ہاتھ یعنی کہ اس طرف کے بھی تمام تعلقات اور اس طرف کے بھی تمام تعلقات، یعنی ہر طرح کے تعلقات اس کے ختم ہو گئے. تنہائی کی موت مرا. ابی لہب وتب، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. آپ اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تباہ ہوا، برباد ہوا، اور اس کے ہاتھ، یعنی اس کے جو تعلقات تھے، اس کے ریلیشن تھے، اس کا اختیار تھا، وہ سب ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا. اس پہ غور کریں. اس کا جو ہے مزید ڈیٹیل اگلی آیتوں میں آئے گی. تو ہم جب ان آیتوں میں جائیں گے تو پھر دیکھیں گے. باقی آپ یدا پہ غور کریں، تب پہ غور کریں. ابھی لہب کا ایک آپ کو بتا دوں، اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے. لہب جو ہے نا، وہ فلیم کو کہتے ہیں، شعلے کو عربی میں، FLAME، فلیم. یہ شعلہ بھڑک رہا ہوتا ہے نا، اس کا رنگ کبھی لال سا نظر آتا ہے، کبھی پیلا سا نظر آتا ہے. تو یہ بڑا لال و لال چہرہ تھا اس کا، خوبصورت. یہ بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. تو لالی چھلکتی تھی اس کے چہرے سے، تو اسی لیے اسے ابو لہب، یعنی چمکتا ہوا چہرہ، لائٹیں مارنے والا چہرہ جسے کہتے ہیں نا، اس طرح اس کا چہرہ تھا. تو وہ ابو لہب، اس کو ابو لہب کہتے تھے اسی لیے. تو اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے، گر جائے، یعنی اس کے ہاتھ بیکار ہو جائیں، یعنی اس کا اختیار بیکار ہو جائے، اس کے تعلقات بیکار ہو جائیں. آپ دیکھیں جتنے تعلقات ہوتے ہیں ہمارے، ہم اتنے ہی گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہیں.
تو یہ ہاتھ تعلق کا بھی استعارہ ہے. تو یہ یدا پہ غور کریں ضرور. چلے ٹھیک ہے، باقی آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئندہ ویڈیوز میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اگلی آیتوں کو. شکریہ.